وینزویلا کے صدر نکولاس مادورو اور ان کی اہلیہ نے امریکی عدالت سے منشیات اسمگلنگ کیس میں الزامات مسترد کر دیے۔ وینزویلا سے اٹھا کر امریکہ لے جائے گئے وینزویلا کے صدر نکولاس مادورو کا امریکی وفاقی عدالت میں پیشی کے موقع پر جج کے سامنے بیان۔ کہا، میں مہذب آدمی اور اپنے ملک کا صدر ہوں، مجھے میرے گھر سے اغوا کر کے امریکہ لایا گیا ہے۔ وینزویلا کے صدر کے وکیل کا کہنا ہے کہ صدر مادورو فی الحال ضمانت کی درخواست نہیں کر رہے، مستقبل میں کر سکتے ہیں۔ امریکی وفاقی عدالت کے جج نے مقدمے میں لمبی تاریخ دے دی۔ وینزویلا کے صدر کو 17 مارچ کو دوبارہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم۔ امریکی افواج ہفتے کے روز وینزویلا میں کارروائی کرتے ہوئے صدر نکولاس مادورو کو ان کی اہلیہ سمیت ان کے بیڈ روم سے اٹھا کر امریکہ لے گئے تھے۔ وینزویلا کے صدر کی نیو یارک کی عدالت میں پیشی کے موقع پر امریکی کارروائی کی حمایت اور مخالفت میں مظاہرے، ایک دوسرے کے خلاف نعرے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے وینزویلا کے خلاف امریکی کارروائی کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں انتونیو گوتریس کا بیان پڑھ کر سنایا گیا، جس میں گوتریس نے کہا، ریاستوں کی خود مختاری، سیاسی آزادی اور علاقائی سالمیت کے اصولوں کا احترام لازم ہے۔ دھمکی یا طاقت کے استعمال پر پابندی ضروری ہے۔ قانون کی بالادستی کو ہر صورت یقینی بنایا جانا چاہیے۔ وینزویلا میں 3 جنوری کی امریکی فوجی کارروائی میں بین الاقوامی قوانین کی پاسداری نہیں کی گئی۔ سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب میں وینزویلا کے مندوب نے کہا، امریکہ نے ان کے ملک پر غیر قانونی حملہ کر کے UN چارٹر کی خلاف ورزی کی۔ چین نے کہا، اقوام متحدہ کی چارٹر اور بین الاقوامی انصاف کے اصولوں کی حمایت میں عالمی برادری کے ساتھ کھڑا ہے۔ چین وینزویلا کے خلاف طاقت کے بے دریغ استعمال کی امریکی اقدام کی مذمت کرتا ہے اور امریکی اقدام کو بین الاقوامی قانون اور باہمی تعلقات کی سنگین خلاف ورزی سمجھتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ وینزویلا کے ساتھ حالت جنگ میں نہیں۔ وینزویلا میں اگلے 30 دن کے اندر نئے الیکشن نہیں ہوں گے۔ امریکی فوج دوبارہ وینزویلا بھیجنے کے لیے قانون سازی کی ضرورت نہیں۔ وینزویلا میں توانائی انفراسٹرکچر کی تعمیر نو کے لیے آئل کمپنیز کو سبسڈائز کر سکتے ہیں۔ اس قسم کے پروجیکٹ کے لیے 18 ماہ سے کم وقت لگ سکتا ہے۔ گرین لینڈ کے وزیر اعظم فریڈرک نیلسن نے کہا ہے کہ گرین لینڈ کا وینزویلا سے موازنہ نہیں کرا سکتے۔ ہم ایک جمہوری معاشرہ ہیں۔ ہم اس مقام پر نہیں پہنچے جو سوچیں کہ ہمیں ہمارے ملک پر راتوں رات قبضہ ہو سکتا ہے۔ امید ہے امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں گے۔ واشنگٹن کے ساتھ براہ راست رابطہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر امریکہ ایک منتخب صدر مادورو کو پکڑ کر امریکی عدالت میں پیش کرنے کے لیے وینزویلا میں آپریشن کر سکتا ہے تو اسرائیل سے بنجامن نیتنیاہو کو پکڑنا کیوں ممکن نہیں تاکہ اسے عالمی عدالت انصاف میں پیش کیا جائے؟ برطانوی رکن پارلیمنٹ نے سوال اٹھا دیا۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ ملک کے میدانی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں، پروازیں اور ٹریفک بھی متاثر۔ M3 سمندری سے رجانا اور M4 فیصل آباد سے ملتان تک بند۔ M5 ملتان سے سکھر تک بند کر دی گئی۔ کراچی بلدیہ رئیس کوٹ سے دھماکہ خیز مواد برآمد ہونے کا مقدمہ درج۔ انسداد دہشت گردی اور ایکسپلوزیو ایکٹ کے دفعات بھی شامل۔ مقدمے میں BLA کمانڈر بشیر زیب اور ساتھی نامزد۔ FIR کے مطابق چھاپے کے دوران ملزم جلیل عرف نوید گرفتار ہوا جبکہ ساتھی فرار ہو گیا۔ ٹرک تیار کرنے کا مقصد شہر میں دہشت گردی کرنا تھا۔ چھاپے میں 2000 کلو بارودی مواد، 30 سے زائد ڈرمز اور 5 سلنڈر قبضے میں لیے گئے۔ DIG CTD سندھ غلام اصغر محسر نے کہا ہے کہ گرفتار ملزمان نے بتایا دھماکہ خیز مواد کو مختلف راستوں سے، مختلف طریقوں سے اور مختلف اوقات میں بلوچستان سے خفیہ طور پر کراچی لایا گیا۔ دہشت گردوں کا مقصد یہ تھا کہ وہ کراچی کی معاشی سرگرمیوں کو نقصان پہنچائیں اور یہ پیغام دیں کہ کراچی غیر محفوظ ہے۔ پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے غلام اصغر محسر نے مزید کہا، خطرے کی کوئی بات نہیں، تمام بارودی مواد ریکور کر لیا گیا ہے اور جن لوگوں نے
خود کچھ دھماکے کرنے تھے انہیں بھی پکڑ لیا ہے۔ 24 گھنٹوں میں مزید گرفتاریاں بھی ہوں۔ بنگلہ دیش اور بھارت کے کرکٹ روابط میں کشیدگی مزید بڑھ گئی۔ T20 ورلڈ کپ کے لیے اپنی ٹیم بھارت بھیجنے سے انکار کرنے کے بعد بنگلہ دیش کی حکومت نے انڈین پریمیئر لیگ کے میچز بنگلہ دیش میں نشر کرنے پر پابندی لگا دی۔ اس سے پہلے انتہا پسندوں کی دھمکیوں کے بعد بھارتی کرکٹ بورڈ کی ہدایت پر IPL فرنچائز کولکتہ نائٹ رائڈرز نے اپنی ٹیم سے بنگلہ دیشی فاسٹ بولر مستفیض الرحمان کو نکال دیا تھا۔ مستفیض الرحمان کو بالی ووڈ فلم سٹار شاہ رخ خان کی ٹیم نے 9 کروڑ انڈین روپے سے زائد میں خریدا تھا۔ مستفیض الرحمان کو ٹیم میں شامل کرنے پر شاہ رخ خان کو بھارتی انتہا پسندوں نے غدار قرار دیا تھا۔ پاکستان اور چین کا افغانستان سے تمام دہشت گرد تنظیموں کے خاتمے کا مطالبہ۔ دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اور دو طرفہ سیکیورٹی تعاون مزید بڑھانے کا اعلان۔ بیجنگ میں پاک چین اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ ڈائیلاگ میں پاکستان اور چین نے افغانستان سے کہا کہ وہ اپنے علاقوں میں موجود تمام دہشت گرد تنظیموں کے خاتمے کے لیے واضح اور قابل تصدیق اقدامات کرے، یقینی بنائے کہ دہشت گرد تنظیمیں افغان سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہ کریں۔ دونوں ممالک نے مسئلہ کشمیر پر دیگر تنازعات کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں حل کرنے پر زور دیا۔ پاکستان نے ون چائنا پالیسی کی بھرپور حمایت کی۔ دونوں ممالک نے CPEC 2 صنعت، زراعت، معدنیات، گوادر پورٹ پر تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف احتجاجی مظاہرے دوسرے ہفتے بھی جاری۔ تہران، شیراز اور مغربی علاقوں میں احتجاج۔ مختلف شہروں میں جھڑپوں کے دوران ہلاک افراد کی تعداد 20 ہو گئی۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ایران کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں اور اپنے بیانات کے ذریعے تشدد کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ PTI کا ایک بار پھر محمود خان اژکزئی کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بنانے کا مطالبہ۔ اسپیکر ایاز صادق سے ملاقات کے بعد عامر ڈوگر کا کہنا ہے کہ اسپیکر کو کہا ان کے تمام اعتراضات دور کر دیے ہیں، اب اپوزیشن لیڈر لگایا جائے۔ اسپیکر کو واضح کیا ہے کہ محمود خان اژکزئی کا نام بانی PTI اور پارٹی نے دیا ہے۔ عامر ڈوگر نے کہا کہ PTI ارکان کو بلا کر دستخط چیک کرنے کا معاملہ جب سامنے آیا تو دیکھا جائے گا۔ دوسری جانب ایاز صادق کا کہنا ہے کہ ہر کام وعدے اور قانون اور آئین کے مطابق ہوگا۔ قومی اسمبلی کے آئندہ اجلاس میں وہ اس معاملے پر ایوان کو آگاہ کریں گے۔ اپوزیشن لیڈر کی تقرری سے متعلق اثر نو طریقہ کار شروع ہوگا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور نے کہا ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے معاملات کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ معاہدے میں کچھ پر نوٹیفیکیشن ہو گئے ہیں اور کچھ پر عمل درآمد جاری ہے۔ جیو نیوز سے گفتگو میں انہوں نے کہا، معاہدے میں قائمہ کمیٹیز کا ذکر نہیں، کمیٹیاں اسمبلی بناتی ہیں۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے احتجاج کا اس وقت کوئی جواز نہیں۔ ریاست کو آگے لے کر جانا ہے تو مل بیٹھ کر بات کرنا ہوگی۔ ریاست کے پاس اختیار ہے، احتجاج کو روک بھی سکتی ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی آئے ہمارے ساتھ حکومت کا حصہ بن جائے۔ ریاست ان کو اونرشپ دینے اور ساتھ لے کر چلنے کو تیار ہے۔ پوری کوشش ہے کہ ایک لمحہ بھی تاخیر نہ ہو اور بروقت انتخابات کروائے جائیں۔ نہیں لگتا ابھی جس طرح کا ماحول ہے لوگ سڑکوں پر آنا پسند کریں گے۔ امید ہے جلد چیف الیکشن کمشنر کی تقرری ہو جائے گی۔ گلگت بلتستان کی نگراں کابینہ کے وزراء اور مشیر آج اپنے عہدوں کا حلف اٹھائیں گے۔ حلفبرداری کی تقریب آج صبح 11 بجے گورنر ہاؤس گلگت میں منعقد ہوگی۔ اسپیکر GB اسمبلی نذیر احمد ایڈوکیٹ نگراں وزیر کابینہ کے ارکان سے حلف لیں گے۔ GB کے 14 رکنی نگراں کابینہ 12 وزراء اور خاتون سمیت 2 مشیروں پر مشتمل ہے۔ GB کے نگراں وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائرڈ یار محمد نے 26 نومبر کو عہدے کا حلف اٹھایا تھا۔ نگراں کابینہ کا اعلان 1 ماہ 7 دن کی تاخیر سے جمعے کو 2 جنوری کو کیا گیا۔ لاہور میں نجی یونیورسٹی کی طالبہ نے بلڈنگ کی دوسری منزل سے چھلانگ لگا دی۔ تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے تحقیقات کے لیے 8 رکنی کی انکوائری کمیٹی بنا دی۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق لڑکی کے دماغ پر چوٹ آئی ہے، کمر اور گھٹنے بھی فریکچر ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ طالبہ نے عمارت سے کودنے سے پہلے اپنے گھر کال کی۔ اہل خانہ سے ہونے والی گفتگو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یونیورسٹی رجسٹرار کا کہنا ہے کہ طالبہ کا سلیبس مکمل نہیں تھا۔ انکوائری مکمل ہونے تک
کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی۔ چند روز قبل اسی یونیورسٹی کے ایک طالب علم نے 4تھی منزل سے کود کر خودکشی کی تھی۔ یونیورسٹی رجسٹرار کے مطابق اس سے پہلے طالب علم کی خودکشی کے واقعے پر بننے والی انکوائری کمیٹی کی تحقیقات مکمل ہو چکی۔ پاکستانی لڑکے سے مبینہ طور پر پسند کی شادی کرنے والی بھارتی خاتون سربجیت کور کو دارالامان پہنچا دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق سربجیت کور کو سفری کاغذات میں کچھ تکنیکی مسائل درپیش ہیں، جن کی وجہ سے انہیں پیر کے روز واگا بارڈر سے بھارت روانہ نہ کیا جا سکا۔ سربجیت کور کو ویزا میعاد مکمل ہونے پر بھیجا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر دوستی کے بعد سربجیت نے اسلام قبول کر کے شیخوپورہ کے رہائشی ناصر حسین سے شادی کی۔ دونوں کی دوستی 2016 میں ہوئی۔ سربجیت کور 4 جنوری کو سکھ یازدیوں کے ہمراہ پاکستان آئیں، اسلام قبول کیا، جس کے بعد اس کا نام نور فاطمہ رکھا گیا۔ سربجیت نے ناصر حسین سے پسند کی شادی کے بعد پاکستان میں قیام کیا۔ سربجیت کور کے ویزے کی میعاد 13 نومبر تک تھی، لیکن وہ بھارت واپس نہیں گئی۔ امریکہ سے کراچی ایئرپورٹ آنے والے پارسل سے منشیات برآمد۔ منشیات کا وزن 2.25 کلو گرام ہے۔ کسٹمز حکام واقعے کا مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی۔ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی اسلام آباد نے جنگلی شہتوت کے درخت کاٹ کر مقامی درختوں کی شجرکاری کے لیے ٹینڈر جاری کر دیا۔ سی ڈی اے کی طرف سے جاری کیے گئے ٹینڈر میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے اسلام آباد میں پولن الرجی کا باعث بننے والے جنگلی شہتوت کے درختوں کو کاٹ کر ان کی جگہ ماحول دوست مقامی درخت لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ذرائع کے مطابق جس ٹھیکیدار کو جنگلی شہتوت کے کاٹنے کا ٹھیکہ دیا گیا، اس نے 3 سے 4 ایکڑ پر جنگلی شہتوت کے ساتھ وہاں لگے تمام درخت کاٹ دیے۔ تقریباً 4 ایکڑ کا ٹکڑا ہر درخت سے خالی کر دیا۔ ٹھیکیدار نے یہ کٹائی بغیر مارکنگ اور شناخت کی۔ کراچی میں جعلی ٹریک اینڈ ٹریس سٹیمپ والی چینی کی 1800 بوریاں برآمد، 3 ٹرک ضبط کر لیے۔ ٹیکس آفس پشاور کی انبار ثوابی میں کارروائی۔ غیر قانونی گرین لیف تھریشنگ یونٹ سیل کر دیا۔ 35,280 کلو تمباکو سٹیم اور 74,800 کلو گرین لیف برآمد۔ 5,14,000 کلو سے زائد ہینڈ سٹیمپ لمینہ قبضے میں لے لیا۔ فیڈرل ایکسائز ایکٹ کی خلاف ورزی پر گودام اور مشینری سیل۔ ذرائع ایف بی آر کے مطابق اربوں روپے کی ٹیکس چوری کی جا رہی ہے۔ قصور پولیس نے کوٹ رادا کشن میں فیروز دین طاق میموریل چرچ میں توڑ پھوڑ کے الزام میں ایک شخص گرفتار کر لیا۔ ملزم کوٹ رادا کشن کا رہائشی اعتراف جرم کر لیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ گلوکار مہدی حسن مرحوم کے صاحبزادے سجاد مہدی انتقال کر گئے۔ اہل خانہ کے مطابق ٹی ایس پی ریٹائرڈ سجاد مہدی کو دل کا دورہ پڑا۔ سجاد مہدی کی نماز جنازہ آج بعد نماز ظہر لاہور میں ادا کی جائے گی۔ مادورو کے بعد وینزویلا کی قیادت کے لیے حکومت کے وفادار عناصر میں سب سے موزوں کون؟ سی آئی اے نے رپورٹ صدر ٹرمپ کو پیش کر دی۔ امریکی میڈیا کے مطابق قیادت کے لیے موزوں افراد میں وینزویلا کے قائم مقام صدر ڈیلسی روڈریگز کا نام بھی شامل ہے۔ یہ افراد وینزویلا میں استحکام برقرار رکھنے کے لیے سب سے بہترین پوزیشن میں ہوں گے۔ صرف 33% امریکی وینزویلا پر امریکی حملے کے حامی۔ خبر ایجنسی کے سروے کے مطابق 72% امریکیوں کا خدشہ ہے کہ امریکہ وینزویلا میں حد سے زیادہ ملوث ہو جائے گا۔ 65% ریپبلکن وینزویلا میں امریکی آپریشن کے حملے کے حامی۔ ڈیموکریٹس میں یہ شرح 11% اور آزاد کشمیر میں 23% ہے۔ کراچی میں انٹرنیشنل اسکواش ایونٹ پی ایس اے اسکواش گولڈ چیمپئن شپ آج سے شروع ہوگی۔ پاکستان سمیت 9 ممالک کے ٹاپ پلیئرز حصہ لے رہے ہیں۔ کراچی میں ایونٹ کی افتتاحی تقریب اسکواش لیجنڈ جہانگیر خان بھی شریک۔ اور سری لنکا کے خلاف 3 T20 میچز کی سیریز کھیلنے کے لیے پاکستانی اسکواڈ کا دوسرا گروپ کولمبو پہنچ گیا۔ سلمان علی آغا، محمد نواز، صاحبزادہ فرحان، عثمان خان، ایوب، ابرار احمد، عبدالصمد اور خواجہ نافع کے علاوہ بیٹنگ کوچ محمد حنیف، سپورٹ اسٹاف کے دیگر ارکان بھی دوسرے گروپ کا حصہ۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان سیریز 7 جنوری سے شروع ہوگی۔